وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کس بندے کی دعا قبول ہی نہیں کرتا، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میں سنتا ہوں پکار کو، جب بھی مجھے پکاریں بس اب وہ یقین و ایمان کے ساتھ میری بارگاہ میں اپنی پکار اور دعا کو رکھیں۔ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے بندے اللہ کو پسند نہیں ہیں، وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ ان کی عبادت کا، ان کی دعا کا، ان کے خرچ کرنے کا، ان کے معاملات کا ذکر ہی کیا کرنا، وہ تو متکبر ہیں۔ تیرے تکبر نے، تیرے فخر نے تیری ساری محنتوں میں پانی پھیر دیا، اور پھر تجھے خیال نہیں آتا کس بات کا تکبر کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے تفسیر ابن کثیر میں، فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو اللہ عز وجل بدعوت ما مسلم یدعو اللہ عز وجل بدعوت لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، کہ ایسا شخص جو اللہ عزتوں والا، اللہ جلال والا اللہ اس کو جو پکارتا ہے، اس پکار میں گناہ نہیں ہے اور قطع رحمی نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ بڑے حساس مسئلے ہیں۔ تم گناہ چھوڑ ہی نہیں رہے اور پھر کہتے ہو کہ میری دعا میں وزن نہیں ہے۔ گناہ تو چھوڑ نہیں رہے، سارے کام کیے جا رہے ہو، حج بھی کیے جا رہے ہو، نماز بھی پڑھے جا رہے ہو، دیگر بھی نیکی کے کام کیے جا رہے ہو، اور ساتھ ساتھ تمہاری چھری بھی چل رہی ہے۔ کوئی غریب تم سے محفوظ نہیں، کوئی رشتہ دار تم سے محفوظ نہیں، کوئی شریف آدمی تم سے محفوظ نہیں، کینچی کی طرح تمہاری زبان چلتی ہے، سارا دن بیٹھے لوگوں کی کردار کشی کرتے ہو، سارا دن لوگوں کے خلاف منصوبے بناتے ہو، اور پھر ساتھ تمہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں بڑا سچا عاشق رسول اور میں بہت بڑا مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے اور یہ دو چیزیں اس میں نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ الا آتاہ اللہ بہا بإحدى ثلاث، تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو مل جاتی ہے۔ تین چیزیں ہیں اور یہ فیصلہ رب نے کرنا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ فرمایا کون سی تین چیزیں؟ اما ان تعجل لہ دعوتہ، یا تو فوری اس کی دعوت قبول ہو جاتی ہے، ادھر منہ سے نکلی اللہ اکبر، پہلے اتنا اپنا مقام تو بنا لینا، ادھر تیرے منہ سے نکلے اور ادھر اللہ پوری کر دے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر اللہ تعالیٰ تیری دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں قیامت تک کے لیے، وہ کہتے ہیں میں قیامت کو دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یا تو فوراً قبول ہوگی یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی۔
اور یا یہ ہے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تمہاری بہت ساری غلطیاں خطائیں معاف کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، تمہارا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کے فیصلے ہیں نا۔ اور پھر آخری بات اس ضمن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا، ان کا روایت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت ولم یستجب لی۔ جو بندہ دعا کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد یہ کہے نا کہ میں تو ساری عمر نیکیاں کرتا رہا، میرے تو سنتا ہی نہیں ہے، بس سننا کیا ہے، پھر تو اس نے لکیر خود ہی پھیر دی نا، مایوسی کی لکیر پھیر دی، مایوسی کی چھری سے اس نے سارے اپنے اعمال کو ذبح کر دیا۔ یہ بات نہیں کہنی، توکل رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ اگر توکل کے بغیر، یقین کے بغیر جلد بازی کی، مایوسی اختیار کی، سمجھ لو پھر سارا تیرا کھاتا صاف ہو گیا، غلط ہو گیا سب کچھ۔ اور پھر حرام خور، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آ کے نماز پڑھتا ہے اور بڑا گڑ گڑا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا لباس ہے حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، کس طرح دعا قبول ہوگی؟ ساری زندگی تو نے 32 سال سروس کی اور کوئی کام تو نے بغیر رشوت کے نہیں کیا، اپنے ابا کی بات نہیں سنتا، جس فائل میں پیسے ہوتے ہیں وہ فائل ضرور آگے بڑھتی ہے، ساری زندگی تیرا یہ رویہ رہا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو نے کافی مکان بنا لیے، کافی پلاٹ بنا لیے، کافی زمینیں جائیدادیں خرید لیں، ایک حج تو نے، اب کہتا ہے اللہ نے مجھے بلا لیا ہے، بس اللہ نے تجھے بلایا تجھے شرم دلانے کے لیے، شرم کر اور دیکھ، کبھی اس تصور کو بھی سامنے لاؤ، اللہ کہتا ہے دیکھ جو کچھ کمایا تھا تو سارا پاکستان میں چھوڑ کے آ گیا، اور یہاں یہ کفن پہن کے میرے سامنے لبیک لبیک کر رہا ہے نا، یہی ہے بس تیرے پاس، اس کفن کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں وہ سب کچھ؟ یہ سوچنے کی بجائے وہ کہتا مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ نے مجھے بلا لیا، اور پھر جب میں وہاں سے نکلا نا حج کر کے، تو میرے کمر پہ فرشتے نے جناب تھپکی لگائے، اس نے ماشاءاللہ آج کے بعد تیرے سارے گناہ صاف۔ کدھر گئے وہ پلاٹ، کدھر گئے وہ گھر، وہ جائیدادیں، وہ زمینیں جو تو نے ہتھیائی جو لوگوں سے، کتنی گردنیں کاٹی، کتنے بیواؤں کا حق کھایا، مسکینوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، اور ایک حاجی صاحب بن گیا۔ بالکل یہ نظام صحیح نہیں ہے، مسلسل اس کے رابطے میں رہنا ہوگا اور یقین کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور پھر قطع رحمی کرنے والا سگے باپ کو نہیں پہچانتا، غریب آدمی گھر سے، پنڈ سے، گاؤں سے نکلا، پڑھ گیا، مزدور آدمی نے خود مزدوری کر کے بیٹے کو پڑھایا کہ جس طرح میں ذلیل ہوتا رہا ہوں یہ نہ ہو، اس کی عزت بن جائے، اس کو پڑھا دیا، افسر لگ گیا۔ ابا ملنے آیا، میں بیٹے کو مل کے آؤں، لوگوں کو بتاؤں فخر کے ساتھ میرا بیٹا بڑا بن گیا ہے۔ اپنے نائب قاصد کو، چوکیدار کو، پی ایم کو کہتا ہے اس بابے کو اندر نہیں آنے دینا۔ کوئی پوچھ لیتا یہ کون؟ ہاں ہمارے گاؤں سے کوئی ہے، ملازم ہے، وہ آیا ملنے۔ اپنے سٹیٹس اور شان کے خلاف سمجھ، سگے باپ کو نہیں پہچانتا، چچے کو، تائے کو نہیں پہچانتا، ماموں کو نہیں پہچانتا، اور رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے۔
پھر کہتا میں بڑا حاجی صاحب تیری لمبی داڑھی کا تیری دعاؤں کا پکار کا کیا کرنا ہے, کہاں ڈالنا ہے اس کو, پہلے اندر تو اپنا ٹھیک کر لے.